السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے دو تین چیزوں پر۔ ایک خیبر پختونخوا ہاؤس کو جو کہ اسلام آباد میں سیل کیا گیا، اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسری جانب جہاں پہ اس احتجاجی مظاہرے کے بعد یعنی کہ 4 اکتوبر کے بعد جو اسلام آباد کی حد تک اسلام آباد میں ابھی تک جو فگر سامنے آ رہے ہیں وہ ہے کہ 2800 سے زائد کارکنان جو ہے وہ گرفتار ہے۔ لیکن آج ایک اور معاملہ سامنے آیا، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو ترجمان ہے انتظار حسین پنجوتا، گزشتہ شام سے وہ غائب ہے، لاپتہ ہے، اور ابھی تک ان کے موبائل نمبرز جو ہے وہ بند ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا، اور ان کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسرا جو نقطہ ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پنجاب پولیس جو ہے وہ جاتی عمرہ کے یا ان کے جو چہیتے ہوتے ہیں ان کے گھر کی لونڈی ہوتی ہے، اور یہ ہم نے دیکھا بھی کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہوں، رہنما ہوں، ان کی گرفتاریوں کی بات آ جاتی ہے تو نہ یہ چادر چار دیواری اور ان کے تقدس کا خیال ہوتا ہے ان کو، نہ عورت ذات کا ہوتا ہے، نہ کسی بیمار اور بزرگ کا خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ گرفتاری کے لیے پہنچ جاتے اور انتہائی جو فاشزم طریقہ ہے یا فسائیت کے ساتھ پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ لیکن جب یہی پنجاب پولیس مسلم لیگ نون کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی بات آتے ہیں تو پھر یہ جھوٹے بھی ہوتے ہیں، مکار بھی بن جاتے ہیں، ڈرامے باز بھی بن جاتے ہیں، اور پھر یہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے ترجمان ہے انتظار حسین پنجوتا، اور ان کی لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہے۔ یہ جلسے جلوس جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا، وہ چونکہ موسٹ پرابیبلی موجودہ ٹائم میں وہ عمران خان کے ساتھ زیادہ تر ہوتے ہیں اڈیالہ جیل میں، اور جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ ڈی چوک پہنچے 4 تاریخ کو، پھر 5 کو، اور پھر اچانک غائب ہو گئے، اور پھر پتہ چلا کہ موصوف نے پتہ نہیں 12 اضلاع پیدل بغیر کسی پیسوں کے وہ طے کر کے وہ خیبر پختونخوائی اسمبلی پہنچے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے پھر تقریر کی، اسلام آباد والو ہم پھر آ رہے، تو گھر بیٹھ کھانا کھا، تیرے کام نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو گنڈا پور کہہ رہے تھے کہ کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں جو ہم انتظار کریں، 2 پازیٹیو چیزیں اس کے اگلے دن ہوئی۔ ایک یہ کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کیا گیا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور دوسری جانب عمران خان سے ملاقاتوں کے اوپر 18 اکتوبر تک پابندی لگائی گئی۔ اب یہ عمران خان سے ملاقاتوں کی جو پابندی تھی اڈیالہ جیل میں، اس کو چیلنج کیا گیا انتظار حسین پنجوتا کی جانب سے، اور کنٹمپٹ آف کورٹ میں یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی گئی۔ آج اس پہ سماعت بھی ہونا تھی۔ گزشتہ روز عصر کے وقت یعنی کہ 4 ساڑھے 4 بجے جو ہمارے ایک اور دوست ہے، پی ٹی آئی کے وکیل ہے علی جاز بھٹر، جس سے ابھی ہماری بات ہوئی، تو علی جاز نے کہا کہ انتظار حسین پنجوتا سے ہماری گفتگو ہوئی، 4 ساڑھے 4 بجے ہمارا رابطہ ہوا، اس سے پہلے تو انتظار کو ہم نے کہا کہ آپ جہاں بھی ہے آپ آئے، گھر پہنچے، آپ اتنا باہر نہ گھومیں، کیونکہ آج کل ویسے بھی ہمارے خلاف تھوڑے سے حالات کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ اور انتظار نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، بس کچھ کام شام میں لگا ہوں۔ لیکن 4 بجے کے بعد اس کا موبائل 4 ساڑھے 4 بجے کے بعد اس کا موبائل بند ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے کوشش ہی کی، کوئی رابطہ نہیں ہو پایا۔ پھر پی ٹی آئی کے جو سیکٹری ہے اطلاعات، شیخ وقاص سے کانٹیکٹ کیا، تو شیخ وقاص نے بھی کہا کہ میرے سے اس کا رابطہ ہوا تھا، لیکن وہ 4 بجے سے پہلے کی بات ہے، اس کے بعد میرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ پھر 2 3 اور دوست تھے پی ٹی آئی کے جن سے ہم نے رابطہ کیا، تو سب نے کہا کہ انتظار حسین پنجوتا کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ 4 بجے سے پہلے کا تھا، اس کے بعد کوئی رابطہ ہمارا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انتظار حسین کے نمبرز جو ہے وہ بند ہے، ان کا موبائل نہیں لگ رہا، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اور قریباً یہ 24 گھنٹے مکمل ہونے کو ہے انتظار حسین پنجوتا ایڈوکیٹ لاپتہ ہے، مبینہ طور پر کہہ لے یا جو بھی ہے، کیونکہ اب آج کل ہم تھوڑا سا یہ بھی ایک ڈاؤٹ ہے، یا ہم تھوڑا سا خود بھی اپنا دیکھتے ہوتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لاپتہ ہو گیا، غائب ہو گیا، تو وہ موچو والا جو ہے وہ موصوف بہادر
پختونخوا ہاؤس میں نکل آئے اور انہیں پتہ نہیں جو کہانی بتائی وہ شاید کسی بچے کو بھی سمجھ نہ آئے، تو اسی وجہ سے ہم یہ کچھ آگے نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آل دو اس وقت جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہے تقریباً 80% پی ٹی آئی کے وکلاء جو اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں، پنجاب اور اسلام آباد میں، اس کے اوپر 780 ہے، یعنی کہ یہ سارے دہشت گرد ہے۔ کالے کوٹ کے اندر دہشت گرد، اور یہ پاکستان میں پہلی بار ہو رہا ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ جو کالے کوٹ کے اندر دہشت گرد ہے، یہ دہشت گردی عدالتوں میں جا کے دہشت گردی کے مقدمے میں اپنے پی ٹی آئی کے کارکنان کی جو ضمانتیں ہیں یا ان کی کیسز ہے اس پہ ارگو بھی کرتے ہیں، اور خود بھی دہشت گرد کا ٹاپا اس کے اوپر لگا ہوا ہے، تو یہ چلو انہونی بات ہے۔ تو اب انتظار حسین پنجوتا کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ ابھی کوشش یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آج ہی اس مقدمے کو سن لیں، لیکن اگر فکسیشن ہو جاتی ہے اور کچھ اپڈیٹس آ جاتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ دوسری ویلاگ میں وہ شیئر کریں گے۔ دوسرا جو معاملہ ہے کہ وہی جب علی امین گنڈا پور لاپتہ ہو گئے، لاپتہ تھے یا خود ان کے ساتھ چلے گئے ریفریشمنٹ کے لیے، پھر رات آرام سے گزارنے کے لیے، اور اس کے بعد وہ نمودار ہوئے اگلے دن، مطلب 30 گھنٹے کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی میں رات کے 10 بجے وہ نمودار ہوئے، اور پھر انہوں نے وہ جو انڈین کے تامل فلم نہیں ہوتے اس کی جو سٹوری ہوتے ہیں نا، جو لو بجٹ والے، وہ موسٹ پرابیبلی کسی کو اس طرح سمجھ نہیں آتی ہوتی، تو علی امین گنڈا پور کی وہ جو ڈراماٹائز سٹوری تھی وہ کسی کو سمجھ تو نہیں ہے، لیکن خیر چلو وہ سامنے آ گئے۔ اس کے بعد اگلے دن خیبر پختونخوا ہاؤس کو سی ڈی اے کے جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے انہوں نے سیل کیا کہ یہاں پہ خلاف قانون یہ چیزیں ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، اور یہ پہلے لیز پہ تھا، اور 2006 تک یہ کہانی لیز پہ تھی، اس کے بعد مطلب خیبر پختونخوا ہاؤس اس کے بعد ان کے پاس تھا، اور 2006 سے لے کے 2024 تک سی ڈی اے کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، اور پھر 18 سال بعد اچانک خیبر پختونخوا ہاؤس غیر قانونی ہے، وہاں پہ غیر قانونی طور پہ کنسٹرکشن کا کام ہوا ہے، بلڈنگ میں جو چیزیں بن گئی ہے وہ غیر قانونی، اور سی ڈی اے نے اس کو سیل کیا۔ تو خیبر پختونخوا حکومت نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کے ذریعے وہ درخواست دائر کر دی ہے، اور اس میں سیکرٹری قانون، سیکرٹری جو داخلہ ہے، ڈی جی رینجرز، ڈی جی ایف آئی اے اور سی ڈی اے کو فریق بنایا گیا ہے، اور اس میں جو آئی جی اسلام آباد اور ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سی ڈی اے کو بھی فریق بنایا گیا، اور کہا کہ یہ خیبر پختونخوا کا جو ایک صوبے کا عمارت ہے صوبے کی، یہ غیر قانونی طور پہ اس کو بند کیا گیا ہے۔ عدالت اس کیس کو آج ہی مقرر کرے، آج ہی سنے، اور آج ہی اس آفس کو یہ خیبر پختونخوا ہاؤس کو ڈی سیل کرے، کیونکہ اب دیکھنا ہی ہوگا، ابھی تک کیس کی فکسیشن نہیں ہوئی، اب موسٹ پرابیبلی امکانات کوئی نہیں ہے کیونکہ اس میں ارجنسی کوئی نہیں ہے، موسٹلی کل شاید وہ فکس ہو اور اس کیس کو جو ہے وہ اپنا اختتام تک پہنچ جائے یا جو بھی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پہ کیا کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، ڈی سیل کے احکامات کن شرائط پہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کو سی ڈی اے کے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے سیل کیا تھا تو اس میں بھی عدالت نے کہا تھا کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ آپ مان لیں، اب سی ڈی اے کے پاس کیا نئے کچھ چیزیں آتی ہیں، اسی جو ججمنٹ ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہاں جی چلو اس کو دیکھ لیں، یا وہ آرڈر جو سی ڈی اے کا نوٹس ہے اس کو سیٹیسفائڈ کرتے ہیں، یہ سماعت کے بعد ہی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تیسرا جو مین پوائنٹ ہے کہ پنجاب پولیس جو شریفوں کی گھر کی لونڈی ہے یا شریفوں کے جو چہیتے ہیں یا ان کے جو لیفٹ رائٹ والے ہیں ان کے گھر کی لونڈی بنی ہوتی ہے پنجاب پولیس، شاید دنیا میں بغیرتی کی اگر انتہا ہو تو اس میں پہلے نمبر پہ پنجاب پولیس آ جائے، یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں ملک بھر میں انتخابات ہوئے، اور انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم 180 پلس جو نشستیں ہیں ہم جیت چکے ہیں فارم 45 کے مطابق، لیکن ہمیں ہروایا گیا، فارم 47 کی حکومت آئی، جو بھی ہے وہ ان کا دعویٰ ہو سکتا ہے، ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، بٹ وٹ ایور جو حقیقتیں ہیں وہ سب کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن 12 فروری 2024 کو جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے تھے چودھری عدنان مرحوم، ان کو راولپنڈی میں قتل کیا گیا، یعنی کہ انتخابات کے 3-4 روز بعد ان کو راولپنڈی میں قتل کیا گیا، اور اس میں اس کا جو مقدمہ تھا وہ کس پہ تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر ہے
चौधरी तनवीर और उनके बेटे जो अभी एमएनए हैं, जो बड़े टीवी पे अक्सर आके बड़े बुलंद-बांग दावे भी करते हैं, खुद को बैरिस्टर भी कहते हैं, जो कि किसी कोर्ट में हाल आज तक मैंने देखा नहीं है। चलो सियासतदान है। बैरिस्टर दानियाल की तो चलो ज़मानत थी, लेकिन चौधरी तनवीर की हद तक ज़मानतें खारिज भी हो गई है और आज तक यानी कि फ़रवरी से लेके आज तक पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। आज जब समाअत हुई रावलपिंडी में जो अदालत में, तो वहाँ पे रावलपिंडी पुलिस के जो अफसर है उन्होंने अदालत को ये बताया कि चौधरी तनवीर चूंकि शहर से बाहर है तो हमने उसे इसीलिए गिरफ्तार नहीं किया, और उस पर अदालत अच्छी खासी बरहमी का इजहार किया और अदालत ने कहा कि अगर किसी गरीब का बच्चा होता या अगर ये कोई गरीब होता तो आपने उसे घर से उठा के लाना था, आपने कहीं से भी उसको ढूंढ के लाना था। लेकिन चूंकि मुलजिम जो है वो सियासी शख्सियत है, बड़े तगड़े लोग हैं, इसी वजह से अब तक यानी कि फरवरी और अक्टूबर अभी तक आपने एक बंदे को गिरफ्तार नहीं किया और आपके पास मौक़िफ़ ये है कि वो शहर से बाहर है। तो जो मैं कह रहा था कि पंजाब पुलिस ये मुस्लिम लीग, नून और या जाती उमरा के जो लेफ्ट राइट के लोग हैं उनके घर की लोंडी है, वो इसीलिए कि एक तरफ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो एमएनएज़ है, जो एमपीएज़ है, उनके घरों पे ऐसे दावे आपने बोले हैं जैसे कि किसी दुश्मन की चौकी को आपने कब्ज़ा करना हो। वो अलग बात है कि कच्चे के डाकू आज तक आपसे नहीं संभल सके, लेकिन दूसरी जानिब जो जो कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस है वो शहर से बाहर है, आपके पास ये नुक्ता है और आप आज तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सके। तो नाज़रीन, ये थी आज की 2-3 अपडेट्स। दूसरे व्लॉग में हम आपके साथ ज़रूर 1-2 और नुक्ते शेयर करेंगे। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।